مجھے بتائیے کتنے لڑکے ہیں جو اپنے ماں باپ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں پتا جو بھی ہے، اور والد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں صرف نشے کے مریضوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو وکلاء ہیں، جو تبلیغی جماعت والے ہیں، جو سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ اسی ٹائم پہ پوچھ لیں کہ پیو دے بارے تہاڈا کی خیال ہے تو کہے گا جی بس نکھد ہے. 60-70 سال پہلے تو جوتا والد اتار اتنی خاموشی سے آواز تک نہیں آتی، آواز پھر آتی تھی جب جوتا پڑتا تھا، اور اس تواتر سے تھا کہ گنتی کرنا مشکل ہو جاتی تھی. پر وہ اچھی چیزیں نہیں تھی. وہ نشے کے اندر یہ زیادہ ہے مسئلہ، لیکن معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ والدین پہ ہاتھ اٹھانا، والدین کی بے عزتی کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو تلاش کرنی پڑے اور ملے نہ. میرے یہ بڑے لاڈلے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں روز کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے، پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ عزت آبرو سے پیش آئیں، ہاتھ اٹھانے کا کوئی تصور نہیں، گالی کا کوئی تصور نہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں having said that میں انہوں دی گل کوئی نہیں مننا، انہوں دی مرضی بیمار ہے، انہوں دی مرضی بیمار ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج کے زمانے میں یہ جو گرمائش ہے فاسٹ ٹریک پہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ دماغ کو ٹھنڈا ہونے کا موقع نہیں ملتا اور لوگ ابھی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، لوگ ابھی بھی لڑ پڑتے ہیں. یہ تو ان کا ایک نظریہ یک طرفہ طور پر ہے. میں تو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ زیادہ الزام جو ہے وہ والدین کے اوپر آتا ہے جو کہ کسٹوڈین ہیں. وہ کسٹوڈین ہیں. دیکھیے کسی بھی ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہر اچھی بری چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے. والدین بھی جب گھر میں طریقے سے نظام کو نافذ نہیں کرتے اور نہیں چلاتے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہم یہاں پہ سکھاتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے 25 سال پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ والدین کون سے ہیں جو کہ احترام کے ساتھ احتساب کر لیتے ہیں، اور وہ والدین کون سے ہیں کہ جو بے موقع بول کے ناک کی ہڈی توڑوا لیتے ہیں یا کوئی اپنے چہرے پہ نیلے داغ دبے ڈلوا لیتے ہیں. تو دونوں قسم کے والدین ہیں، اور ہم نے ان دونوں کو الگ الگ لسٹ کرنا شروع کر دیا اور یہ جاننا شروع کر دیا کہ وہ کون ہیں کہ جنہیں کسی کے ساتھ حساب کتاب یا احتساب کرنا آتا ہے اور اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، تعلقات اور اچھے ہو جاتے ہیں، فضا اور سازگار ہو جاتی ہے، اور کارکردگی جو ٹیم کی ہے وہ اور بہتر ہو جاتی ہے. ابھی ہماری ٹیم نے جو افغانستان کے ساتھ جو کارکردگی دکھائی ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں جو رویہ ظاہر کیا کہ میری ٹیم کے جو ممبر ہیں وہ دھیان نہیں دیتے، اور وہ فیلڈنگ اچھی نہیں کرتے، اور بالنگ اچھی نہیں کرتے، اور وہ بیٹنگ اچھی نہیں کرتے، اور کسی نے کوئی سوال کیا تو تقریباً رونے والی شکل ہو گئی اور سوال کا جواب دیے بغیر اٹھ کے چلے گئے. تو اب ایک بندے کو صرف کرکٹ کی ایکسپرٹیز ہے، لیڈرشپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس کا موریل ڈاؤن ہے، اور وہ انگلش میں کر سکتا انٹرنیشنل فورم پہ. تو مجھے بتائیے کہ آج کے زمانے میں جو بندہ انگریزی بول نہیں سکتا، انگریزی پڑھ نہیں سکتا، انگریزی لکھ نہیں سکتا، تو آپ کے خیال میں وہ کتنا نالجبل ہوگا؟ تو وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، ریفلیکسز، اور بیٹنگ بھی ڈکلائن کر رہی ہے. اس دن 70 رنز بنائے، 2-4 چوکے مارے، 2-3، اور اس کے بعد جو ہے ویسٹ کیے بالز، ڈاٹ بالز کھیلے. ڈاٹ بال کا کوئی تصور نہیں ہے 2020 کرکٹ میں اور 50-50 کرکٹ میں. ڈاٹ بال کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک ڈاٹ بال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک فیلر ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کی مینٹل ہیلتھ چیک کی؟ آپ ان کی فزیکل فٹنس دیکھتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کا آج موریل کیسا ہے، جو کہ دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کا آج کانفیڈنس کیسا ہے؟ اس کا دماغ جو ہے آج فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. ٹیکنیک،
فٹنس، مینٹل فٹنس، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. یہ دیکھنے والی نہیں ہے کہ پچھلے میچ میں سکور کتنا کیا تھا. جس نے پچھلے میچ میں سینچری کی تھی زیادہ چانسز کیا ہے کہ اگلے میچ میں کیا کرے گا. ایوریجز، آن ایوریجز زیادہ چانس ہے کہ نہیں کرے گا، لو سکور کرے گا. کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ ہائی سکور کرتا ہے تو پھر وہ لو سکور کرتا ہے. وہ کہتا ہے رے مطلب 6 دن ڈائٹنگ کرے تو اتوار والے دن کیا کرتا ہے؟ اس نے اس کا نام رکھا ہوا ہے چیٹ ڈے. چیٹ ڈے، ٹھیک. اور ہمارے پیشنٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ کدی کدار کوئی فرق نہیں پیندا، ذرا ماں پیو دا دھیان ادھر ہو جائے تے ذرا ادھروں بندہ کوئی چھوٹا موٹا کم پا لو تے فٹافٹ آ کے سو جاؤ. ایک پیشنٹ نے آن ایوریج اپنے گھر والوں سے زندگی میں کتنے جھوٹ بولے ہوتے ہیں، تو پھر گھر والے جو ہیں واپس کیسے اس پہ یقین کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو دماغ ہے نا وہ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ، وہ محبت کا جو رشتہ ہے نا، وہ کہتا ہے آج ہی وہ موقع ہے جڑا انہیں سچ بولیا ہے.